کانفرنس مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مسلمانان ٹھریا نجابت خان حضرت علامہ مفتی قمر رضا صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ارباب منبر سامعین اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ذی الجلالہ الصلاۃ والسلام علی صاحب الرسالہ وعلی آلہ وصحابہ صاحب الہدایہ وابنہ الغوث العظم جیلانی صاحب الولایہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ بلا تاخیر معلم کائنات صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت و رسالت میں دل لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ دائما ابدا ابدا۔ حضرات، بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے ان علماء اکرام کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور ان بچوں کو اور زیادہ علم نافع علم شافی عطا فرمائے۔ حضرت مفتی جمیل صاحب قبلہ کی سرپرستی ہے، چند منٹ کے لیے میں حاضر ہوں۔ علامہ اظہار صاحب نقیب اہل سنت کی نظامت بہت زیادہ کامیاب ہے، پورے ہندوستان کے جلسوں میں یہ جاتے ہیں اور اپنی نظامت سے جلسوں کو سجاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان تو یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان تو یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرات، آج کی یہ علم کانفرنس ہے، اس میں آپ خصوصی خطاب علامہ اشرف جیلانی صاحب قبلہ سے سنیں گے، نایاب خطاب ان کا ہوگا۔ میں صرف چند منٹ میں ایک بات کہہ کر رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرات، آج نیٹ کا زمانہ ہے، دنیا نیٹ پر تقریریں سنتی ہے، پروگرام لوگ سنتے ہیں، جبکہ آج 72 فرقے اس نیٹ پر موجود ہیں۔ وہابیوں کی تقریریں بھی ہیں، دیوبندیوں کی بھی ہیں، شیعہ کی بھی ہیں، رافضیوں کی بھی ہیں، قادیانیوں کی بھی ہیں۔ لوگ ہر طرح کی تقریر سنتے ہیں اور نہ جانے لوگ ان کی باتوں کو کتنے لوگ سچ بھی مان لے ہوتے ہیں اور اپنا ایمان خراب کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، آپ اگر موبائل پر تقریر سنیں تو صرف سنی علماء کی سنیں، تاکہ آپ کا ایمان بچا رہے، ایمان آپ کا سلامت رہے۔ ان علماء سے پوچھئے کہ ایمان والا کون ہے، تو یہ علماء قرآن کے حوالے سے بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے آمنو کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور ایک مقام پر نہیں، کم و بیش 92 مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو آمنو کے لفظ سے استعمال کیا۔ یا ایوہ الذین آمنو، یا ایوہ الذین آمنو، بہت مقام پر
پر اللہ نے ایمان والوں کو آمنو کے لفظ سے خطاب کیا، اور قرآن کہتا ہے یہ آمنو والے جو ہیں وہی ایمان والے ہیں، اور جو آمنو کی حد سے باہر ہوں گے وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، وہ فرقے والے گمراہ ہوں گے۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو نے ایمان والوں کو آمنو کے لفظ سے یاد کیا، اس آمنو میں کون لوگ داخل ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ آمنو کے اندر 4 حرف ہے، پہلا حرف الف ہے، دوسرا حرف میم ہے، تیسرا حرف نون ہے، چوتھا حرف واو ہے۔ میں نے کہا ہاں قرآن یہ 4 حرف نظر آتے ہیں، ان کا معنی کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الف سے مراد اللہ ہے، جو اللہ کو مانے وہ ایمان والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا قرآن اللہ کو ماننے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے صدق اللہ، اللہ سچا ہے۔ لہذا جن لوگوں نے کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے وہ الف کی حد سے باہر ہو گئے، وہ ایمان کی حد سے باہر ہو گئے، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا قرآن کیوں؟ تو قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر تو اللہ لعنت، جھوٹوں پر اللہ لعنت فرماتا۔ اگر اللہ ہی جھوٹا ہو جائے تو کائنات میں کوئی سچا نہیں رہ سکتا۔ قرآن کہتا ہے صدق اللہ، اللہ سچا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی روئے زمین پر آپ کو کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو یہ کہتے ملیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، حضرت مریم خدا کی بیوی ہیں۔ کوئی کہتا ہے حضرت عزیر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت علم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ عارف قریشی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات خطیب الہند، خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلی حضرت علامہ عارف رضا قریشی صاحب قبلہ بریلی شریف کی آمد ہے۔ محبت اور احترام کے ساتھ آپ علماء کی زیارت کریں اور مفتی صاحب قبلہ کا خطاب سماعت کریں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات یہ لوگ بھی ایسے بھی دنیا میں موجود ہیں جو حضرت عزیر کو، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت مریم کو خدا کی بیوی قرار دیا۔ حالانکہ قرآن کا عقیدہ پوچھو، قرآن سے پوچھو تو قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تفصیل زیادہ نہیں کرنا چاہتا، آگے بڑھیے۔ میں نے قرآن سے کہا اے قرآن بات سمجھ میں آ گئی، جو اللہ کو ایک مانے، اللہ کو سچا مانے وہ ایمان والا ہے۔ آگے میں قرآن پوچھنا چاہتا ہوں، اے قرآن بتا تو اس کے بارے میں دوسرا لفظ کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے دوسرا حرف میم ہے، اور میم سے مراد محمد الرسول اللہ ہے۔ جو سرکار کو مانے گا وہ مومن ہوگا۔ اب جو سرکار کو مردہ کہے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ میم کی حد سے باہر نکل گیا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، سرکار اللہ کے رسول ہیں، اور جو زندہ ہوتا ہے وہ ہے کہا جاتا ہے، جو انتقال کر جاتا ہے اسے تھا کہا جاتا ہے۔ اگر قرآن کی اس آیت کا معنی سمجھنا ہو تو اپنے امام سے پوچھ کے دیکھو، امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے کیا کہنے، زندہ باد، زندہ باد۔ آئیے جملہ اور ایک دیتا چلوں، جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک جملہ اور دیتا چلوں مسلمانوں، سرکار کے تعلق سے ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کہتے ہیں کہ سرکار کو علم نہیں ہے، معاذ اللہ۔ کوئی کہتا ہے سرکار کو علم غیب نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی قرآن کے منکر ہو گئے۔ میں نے اس تعلق سے قرآن سے پوچھا تو قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتا چلا سرکار کو علم بھی ہے۔ میں نے پوچھا اے
قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو قرآن سکھایا تو قرآن کی شان کیا ہے, قرآن میں علم کتنا ہے, تو خود قرآن فرماتا ہے وَلَا رَتَبِيُ وَلَا يَبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو ہر چیز کا علم سکھا دیا ہے. میں نے کہا اے قرآن, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن کے پاک کے ہوتے ہوئے بھی سرکار کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں. اے قرآن بتا تو سرکار کے علم غیب کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ تو قرآن فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. یہ رسول ہیں جو غیب بتانے میں وکیل نہیں ہے. کیا بات ہے, کیا بات. اللہ اکبر کبیرہ. لہذا جنہوں نے کہا سرکار کو علم نہیں, وہ الرحمن علم القرآن کا انکار کر چکے, ان کا ایمان چلا گیا. جنہوں نے کہا سرکار کو علم غیب نہیں ہے, وہ وما علی الغیب بضنین کے منکر ہو چکے. اللہ اکبر کبیرہ. دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب, ہم نے آپ کو سب کو سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے, اور اللہ کا آپ کے اوپر فضل عظیم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن کی آیتوں سے سرکار کی عظمت سمجھ میں آتی ہے. ایک جملہ اور دینا چاہتا ہوں حضرت, پھر میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. یہ دیگر ہمارے علماء موجود ہیں, ان کا خطاب ہوگا انشاءاللہ تعالی. ایک جملہ اور سنیں. کچھ لوگوں کا عقیدہ معاذ اللہ کہ مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی, خدا کی بارگاہ میں گدھے اور چمار سے زیادہ ذلیل. معاذ اللہ. یہ لوگ بھی قرآن کے منکر ہو گئے جن کا یہ عقیدہ ہو گیا. قرآن کہتا ہے العزت للہ ولرسولہ. عزت تو اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے ہے, مومنین کے لیے عزت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لہذا جنہوں نے سرکار کی توہین کری وہ میم کی حد سے باہر نکل گئے, وہ آمنو کی میم کی حد سے باہر ہو گئے. میں نے پوچھا قرآن نون ہے, اس نون سے کیا مراد ہے؟ تو قرآن کہتا ہے نون سے مراد نبیوں کی جماعت ہے. جو انبیاء کی تعظیم کرے گا وہ ایمان والا ہوگا, اور جو انبیاء کی توہین کرے گا وہ ایمان کی حد سے باہر ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. انبیاء کی شان کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. یہ انبیاء کی جماعت ہے, یہ رسولوں کی جماعت ہے جن پر اللہ سلام بھیج رہا ہے, اللہ جن پر سلامتی بھیج رہا ہے. اب یہ تین حرف ہو گئے. پہلا حرف الف ہے, اس سے مراد اللہ. دوسرا حرف میم ہو گیا, اس سے مراد محمد رسول اللہ. تیسرا حرف نون ہو گیا, اس سے مراد نبیوں کی جماعت. میں نے کہا قرآن چوتھا حرف واو ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے واو سے مراد ولی اللہ. جو اللہ کے ولیوں کو مانے گا وہ ایمان والا ہوگا, جو اللہ کے ولیوں کو نہ مانے وہ ایمان والا سچا نہیں ہو سکتا, وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. لہذا جنہوں نے صدیق اکبر کی یا عمر فاروق اعظم کی خلافت کا انکار کرا وہ واو کی حد سے باہر ہو گئے. جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کی توہین کری وہ واو کی حد سے باہر ہو گئے. قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ, یہ اللہ سے راضی ہیں, اللہ ان سے راضی ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت علم کانفرنس, مسلک اعلی حضرت, مدرسہ احسن البرکات, جلسہ دستار بندی. ماشاءاللہ. لہذا مسلمانوں اپنا ایمان قرآن پر رکھو, اپنا ایمان حدیث پر رکھو, اپنا ایمان اپنے مذہب پر رکھو, اپنے اسلام پر رکھو, اپنے دین پر رکھو, اور ان گستاخوں کی تقریریں نیٹ پر نہ سنا کرو جنہوں نے ایمان کے معنی بگاڑ دیے ہیں, جنہوں نے رسول کی گستاخی کر دی, جنہوں نے انبیاء کی شان میں توہین کری, جنہوں نے ولیوں کی توہین کری. ان کی تقریریں نہ سنو ورنہ ایمان بھی ہاتھ سے چلا جائے گا. اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو تو پوری زندگی اعلیٰ حضرت کا یہ شعر وظیفہ عمل بنا لو کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول. ماشاءاللہ. تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر, ڈوب کر بھی تیرے دریا سے میں پیاسا نکلا. حضرات بہت ہی مختصر سے وقت میں
بڑی قیمتی بڑی کارآمد باتیں ماشاءاللہ حضرت علامہ مفتی قمر رضا صاحب قبلہ نے بیان فرمائی. مجھے بھائی محترم حافظ و قاری آفتاب صاحب قبلہ